सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर एक बड़ा जोर लगाया जा रहा है दोनों तरफ से। बार बार एमक्यूएम की तरफ पीपल्स पार्टी भी जा रही है और हुकूमत के लोग हैं वुज़रा भी जा रहे हैं। बार बार ऑफर जरूर हुई होंगी पीपल्स पार्टी के साथ, काफी चीजें तय हुई हैं। यह भी कहा जा रहा अभी तक खुल के एमक्यूएम ने कोई ऐलान नहीं किया। मुल्क के अंदर जमीर फरोशी, जब सेनेट इलेक्शन थे अपोजिशन के लोग, पीपल्स पार्टी नून लीग के सेनेटर किस तरह गए थे? क्या हुकूमत ने लोग खरीदे थे? क्या ये जमीर फरोशी नहीं? क्या आज है? जरूर वोट होगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा वोट तो होगा और काउंटिंग भी होगी वोट की। यह भी बड़ा अहम है। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि 50 साल में इस मुल्क के लिए जो काम हुए हैं मेरी हुकूमत ने किए हैं, और जिस तरह रेजोल्यूशन पास हुई थी यूएनओ में, आपको याद होगा, उसके हवाले से कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं हीरो हूं क्रिकेट की दुनिया का। खान साहब से अगर सवाल कोई भी किया जाता है तो खान साहब कहते हैं कि देखें मैं वर्ल्ड कप जीत के आया। ये सियासी मैदान है, इसमें खान साहब को जरूर एक तकलीफ है और शिकस्त का भी सामना है। अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। काफी एमएनए, जिस तरह चौधरी शुजा साहब ने कहा था कि पहली दफा हुआ है कि न वोट बिक रहे न कोई खरीद रहा है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत मोहतरम जनाब सेनेटर रह चुके हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, जिस तरह कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि वफादारी तब्दील हो, और अब तो तहरीक अदम एतमाद के लिए आज सेशन था, उसको जिस तरह अब 27 तारीख को होगा, क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, और जनरल ज़िया के दौर में भी स्पीकर्स हमने देखे, बाद में भी हमने स्पीकर्स देखे, वो बाई पार्टीशन नहीं होते, जानबदार नहीं होते, दोनों को चलाना पड़ता है, दोनों सेक्शन को। आप अंदाज़ा लगाए कि बेनज़ीर साहबा ने बहुत सी बातें यूसुफ रज़ा गिलानी को जब वो स्पीकर थे कहा, पर उसने उनकी बात को टर्न डाउन कर दिया। तो स्पीकर तो इस तरह होते हैं कि वो जो है जानबदार होते हैं, गैर जानबदार होते हैं, सॉरी। तो आप देखें कि ये तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी पड़ी हैं उस पर अमल पैरा कोई नहीं होता है तो आर्टिकल 6 लागू हो सकता है। उसने बार बार कहा है कि भाई मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, आई स्टैंड विद इमरान खान। स्पीकर असद कैसर 3 दिन पहले जो इनका फॉरेन फंडिंग केस है, खुद पीटीआई ने कहा कि हमारी फॉरेन फंडिंग हुई जिसमें से बहुत से नाम लिए इन्होंने गलत काम किया, उसमें असद कैसर को भी उन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हुआ आपने देखा, और जिस तरह इनकी नीयतें हैं, जिस तरह इन्होंने रेफरेंसेस भेजे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में। आज आबिद हुसैन मिंटो ने भी एक ओपन लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि ये इन्होंने पिटीशन, इन्होंने जो रेफरेंसेस दाखिल किए हैं, तो ये किलिंग द टाइम है। और इमरान खान को एक तरह से सहूलतकारी, जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान, जिसमें स्पीकर और जिसमें इनके बाबर एवान, जो कि न जमात इस्लामी के हो सके नहीं पीपल्स पार्टी के, और अभी वो इनके साथ बैठे हैं। तो अभी देखें, क्योंकि जो अददी तौर पे समझ में ये आ रहा है कि इमरान खान हैड लॉस्ट मेजॉरिटी। अब वो कितना करते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं 1 करोड़ आदमी हम बुलाएंगे, 50 लाख बुलाएंगे, 10 लाख बुलाएंगे, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिलावल साहब इतने ही लोग लेकर गए थे इस्लामाबाद। अभी मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून वाले भी जलसा करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। असल मसला है कि इमरान खान 172 आदमी लेकर आए, जान छुड़ाएं। मेरे साथ टेलीलाइन पे हैं पीटीआई के एमएनए हैं नुसरत वाहिद साहबा, उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? बस अभी हम इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जब से उन्होंने नोटिस किया था 14 एमएनएज को, हुकूमत अब नहीं है। सेनेटर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दूँ? हाँ, आप जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में लेने का मुझे। देखिए, बस ये एक खामख्याली है कि खान साहब अब नहीं है। खान साहब हैं और पूरी तरह हैं, और इंशाल्लाह कोई अदब एतमाद उनको हरा नहीं सकेगी। आप देखें, लोगों के जब में गफीर उनके साथ हैं, लोग महंगाई बिल्कुल भूल गए, और उनको पता है कि जिस लीडर के साथ वो है वो माशाल्लाह खुद ना बेईमान है, ना चोर है, ना उसको पैसों का लालच है, ना उसे किसी और चीज का लालच है। अगर तो खुदा न खास्ता हम नाकाम हो जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए वो बिल्कुल बड़े आराम से जाके बनी गाला में बैठ जाएंगे और दोबारा से इलेक्शन की तैयारी करेंगे, और फिर हम दोबारा से आएंगे। लेकिन ये वाली नौबत आएगी नहीं, क्योंकि इस पे हमें 100% यकीन है। इनको भी जैसे अपने ऊपर यकीन है। हमारे कुछ लोग इनके पास चले गए थे, जिसमें से 7-8 के करीब लोग तो सुना है वापस आ गए, और टीवी पे भी नजर आ रहे हैं वो आते हुए वापस। तो खैर, अगर लोग नहीं आए हमारे, और किसी न किसी तरह हम हार गए, तो इट्स नॉट बिग डील फॉर अस, क्योंकि जाहिर है हम लोग हुकूमत तो किसी की सारी उम्र नहीं रहती ना। कोई भी इंसान सारी उम्र के लिए हुक्मरान नहीं होता। बादशाहत में एक होता है चांस के, चलो जी आप बन गए बादशाह, और उसके बाद वापस नहीं जाएंगे कहीं भी टिल द टाइम यू डाई। नुसरत वाहिद साहबा, आपको अक्सरियत आपकी रहे असेंबली के अंदर, जलसे करने की क्या जरूरत है? किसके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं? किसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? खान साहब कौन सा सरप्राइज देंगे? किसी के ऊपर नहीं हम प्रेशर डालना चाहते, किसी को हम सरप्राइज नहीं देना चाहते। हम सिर्फ आवाम से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी साल 1.5 साल जो होता है वो इंतखाबात का साल होता है, उसकी तैयारी का साल होता है। उसके तहत उन्होंने अपनी 4-5 जगह पे उन्होंने जलसा किया, और उनको नजर आया कि लोग आज भी उनके साथ उसी तरह शामिल हैं जिस तरह इलेक्शन से पहले थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात है कि लोग आज भी उनको उतना ही प्यार करते हैं, लोग आज भी उन पर उतना ही यकीन करते हैं। हाँ, कुछ एमएनएज हैं, हो सकता है वो जिस एम से आए हो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एमएनए को बाहर बहुत उससे लिया जाता है कि ही इज सो पावरफुल, ही अर्न सो मच मनी, और आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, आपको नौकरियां दे सकता है, आपको पता नहीं क्या क्या दे सकता है। तो वो सारा कुछ उल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आपको आमदनी मिलती किसी तरीके से, एक तनख्वाह, एक सेशन और कुछ कमेटी, बस दैट्स ऑल। और जहां तक ये रिजर्व सीट का बता दें, जो लोग अदरवाइज हैं, जो जीत के आए हैं इलेक्शन, उनको मिले हैं फंड्स, वो अपने इलाकों में तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो उस तरह नहीं कमा पा रहे जिस तरह पहले सुना है मैंने, और बल्कि देखा भी है किस तरह लोग। सही। नुसरत साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर मैं आपको लेता हूं, कंटिन्यूस पे करता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया, आजान की ब्रेक है, उसके बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, जिस तरह का प्रेशर है, दबाव है हुकूमत के ऊपर, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, कोई शिकस्त नहीं होगी। ये 3 जो बार बार चूहों का जिक्र करते हैं, और फिर एक दफा डीजल की भी बात वो करते हैं, जब आर्मी चीफ ने उनको मना किया था, रोका था, लेकिन खान साहब रुकते नहीं हैं। अभी भी उनको यही ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप की दुनिया है, मैं उसी दौर का हीरो हूँ, स्टार हूँ, और वही बातें। और मेरे साथ नुसरत वाहिद साहबा, पीटीआई के एमएनए, वो भी टेलीफोन लाइन पे हैं, और स्टूडियो में है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब, अब मैडम यही कह रही हैं कि कुछ भी नहीं होगा, कोई शिकस्त नहीं होगी। आपको शिकस्त होगी डॉक्टर साहब, पीडीएम को, पीएमएलएन जिसमें का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी तो हिस्सा नहीं है, उनको क्या कहें? हम तो कहते हैं कि भाई आप गिनती करवा दें, और प्रोसीडिंग्स असेंबली की प्रॉपर चले। फिर अगर हम हार जाते हैं तो ठीक है, अगर ये जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर ये हार जाते हैं तो फिर देख लेंगे। करेंगे खान साहब आसानी से चले जाएंगे अगर शिकस्त उनको आई। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कि शिकस्त आए और आसानी से, ये पूरा दबाव, ये पूरी तकारीर, ये बार बार एमक्यूएम के पास जाना, आमिर लियाकत को बुलाना, पहले किसी से बात नहीं करते थे, क्या कहें? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अशरफ गनी की तरह भाग जाएंगे, जिस तरह वो अफगानिस्तान से भाग गए थे। तो मुझे तो इसका मुस्तकबिल इसी तरह नज़र आता है। वो अपने साथ किसको लेकर जाते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है।
باقی دیکھیں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان یا اس کی جو پارٹی ہے وہ فاشسٹ ایک پارٹی ہے. جس طرح راتوں رات یہ پارٹی بنی ہے، جس طرح 1932 میں ہٹلر الیکشن جیت کر آیا 10 سیٹوں سے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اسمبلی کا سیشن ایک بھی نہیں کروایا. پھر اس نے جو اسمبلی کو آگ لگوا دی. جب اسمبلی کو آگ لگ گئی تو اس نے کہا کہ یہ کمیونسٹوں نے آگ لگا دی، اور پھر اسمبلی نہیں کی، وہ ڈکٹیٹر بن گیا. فاشزم کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ فاشزم لوگوں کو غلط ناموں سے پکارتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ مذہب دشمن لوگ ہیں، پیٹریوٹک نہیں ہیں. لوگ جو ہے مذہب کو غلط نام سے استعمال کرتا ہے. فاشزم اس طرح ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میڈیا پر پابندی لگاتی ہے فاشزم، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مخالفوں پر کیس کریں. اور اس زمانے میں ہٹلر نے تو جیل بند بھی کیا اور مروا بھی دیا. تو فاشزم کی یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان جب سے بنے ہیں یہاں کے معتبر، وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ، اشرف غنی کی طرح بھاگ جائیں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس طرح وہ بھاگ گئے تھے افغانستان سے؟ آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ کنیکٹ کیجیے پلیز. میں نے کہا کہ اب بھاگ جائیں گے عمران خان صاحب جس طرح اشرف غنی صاحب بھاگ گئے تھے افغانستان سے. ہاں اشرف غنی کی طرح کے ہیں وہ. اشرف غنی کے اوپر 20 سال پاکستان نے احسان کیا تھا. 20 سال رہا ہے وہ یہاں پہ، اور اس کے بعد اس نے جس طرح کی حرکت کی ہے، وہ کوئی سچا مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی کرنا شروع ہو گیا، پاکستان کے خلاف ہی بولنا شروع ہو گیا. اشرف غنی سے کوئی مقابلہ ہے پرائم منسٹر کا؟ اشرف غنی انتہائی مطلبی آدمی تھا. اس کو جس وقت وہاں پہ اس کی زندگی خطرے میں تھی تو وہ ادھر آ گیا پاکستان میں. پاکستان آ کے وہ 20 سال اس نے گزارے، اپنے آپ کو پراسپر کیا، اپنے آپ کو سب ٹھیک کیا، اور اس کے بعد افغانستان جا کے پاکستان کے خلاف ہی بک بک شروع کر دی. عمران خان میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے خدا نخواستہ کہ وہ پاکستان کے خلاف بولے گا؟ وہ پیپلز پارٹی کے ضرور خلاف بول سکتے ہیں، وہ نون لیگ کے خلاف بول سکتے ہیں، یا فضل الرحمان کے خلاف بول سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف نہیں بات کر سکتے، وہ فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جڑیں ہیں یہاں پہ، ہماری جڑیں ہیں یہاں پہ. ہم کیسے پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات وہ لوگ کریں گے جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، جن کے فادرز نے کوئی قربانی دی، ان کو بنا بنایا پاکستان مل گیا. یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم نے، ہمارے پیرنٹس نے، ان کے پیرنٹس نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہیں تو یہ پاکستان بنا ہے. پاکستان کے خلاف عمران خان کبھی بات نہیں کر سکتے، یہ 100% گارنٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور نہ وہ یہاں سے بھاگنے والے ہیں. کچھ ہو گیا وہ وہیں منی گالا میں بیٹھے رہیں گے، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی جو بھی انہوں نے تیاری کرنی ہے نیکسٹ الیکشن کی، یا جو بھی اسٹریٹجی اپنانی ہے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے اٹھ کے آئیں گے اگر خدا نخواستہ ہم آ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ. دیکھیں آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ایک سوال ضرور تھا کہ بھٹو خاندان کی قربانی زیادہ ہے یا عمران خان کے خاندان کی قربانی زیادہ ہے؟ تو خاندان 50 سال سے پیپلز حکومت میں ہے، 22 سال سے تو 50 یہ سال بھی پرانی جدوجہد کر پارٹی ہے وہ. عمران خان تو ابھی کرتے کرتے 3 سال ہوئے وہ آئے حکومت میں. 20 سال سے وہ کر تو رہے ہیں کام، لیکن حکومت تو ابھی 3 سال ہوئی ہے. آپ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کام کیا بھٹو نے، کام کیا بے نظیر نے، اس کے بعد ساری چیزیں بند ہو گئی، صرف پھر اس کے بعد لوٹنا شروع ہوئے. آپ بھٹو خاندان کا عمران خان خاندان سے کمپیئر، عمران خان سے کمپیئر کر کے آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں خان صاحب کو. خان صاحب نہ وہ پیسہ لوٹنے والوں میں سے ہیں، نہ ان کو اپنی اس پوزیشن سے کوئی مطلب ہے. اگر تو ہار جاتے ہیں، وہ پہلے بھی کہا ہے انہوں نے، وہ جا کے بیٹھ جائیں گے پوزیشن میں اور بڑے آرام سے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اگر وہ گھر چلے جائیں گے، اگر وہ ہار گئے، شکست ہو گئی، انہوں نے قربانی کی بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کمپیئر نہیں کریں ان کو اشرف غنی سے. کیا کہیں پرویز مشرف کے دور میں جب یہ جو چل رہی تھی آئین، جب اس نے معطل کیا اور اس میں لوگوں نے گرفتاریاں دی، جس میں شہید محترمہ نے بھی گرفتاری دی تھی، تو اس وقت اس کو پولیس پکڑنے آئی. یہ اپنے جو دیوار چلا کر کے بھاگ گیا، یہ تو سب کو پتہ ہے. اتنا تو وہ دلیر آدمی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی جو مختلف ناموں سے پکارتا ہے، ہٹلر بھی اس طرح کرتا تھا. وہ جو جوس تھے اس کو وہ چوہا کہتا تھا،
وہ فلانی جو نسل کے لوگ ہیں اس کو کالی نسل کہتا تھا. یہ بھی اسی طرح کی فاشزم میں یہ سب چیزیں ہیں نا. سر میرے ساتھ سینئر ان کا پرسن سینئر جرنلسٹ کرن ناز صاحب آئے, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم میر صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ بس بڑی مہربانی, آپ نے بڑی مدت کے بعد ٹائم دیا ہے اور آپ کی بڑی نوازش. کس طرح دیکھ رہی, حالات آپ کے سامنے ہے, پی ٹی آئی بھی بڑا زور لگا رہی ہے کہ ایک بڑا جلسہ کیا جا رہا ہے, پی ڈی ایم بھی ایک طرف, کیا کہیں گی, سسٹم کو خطرہ تو نہیں ہے اس سے؟ میر صاحب پچھلے کچھ دنوں سے, پچھلے 1.5-2 مہینے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن یار آ گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کبھی پاکستان تحریک انصاف جلسے کر رہی ہے, کبھی مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم اس قسم کے اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے لانگ مارچز کی ڈیٹ دیتے ہیں. چلیں یہ تو ہے کہ ٹیمپٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح سے بڑھا دی کہ ایک جو پچھلے 1.25 سال سے ہم سن رہے تھے کہ ایک لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, وہ لانگ مارچ کا ٹیمپٹیشن بڑھایا پاکستان تحریک انصاف نے, اور اب وہ اس کے تواتر کے ساتھ جلسے ہو رہے ہیں. بٹ یو نو ویل کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا, تو آپ لاسٹ ڈے تک, اجلاس کے ہونے تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت جا رہی ہے یا اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر آپ اپوزیشن کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں تو اپوزیشن بہت زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتی ہے, لیکن اسی طرف اگر آپ حکومت کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں ایسی تو اب کوئی چیز بچی نہیں ہے کہ جس پر مجھے حیرانی ہو یا آپ کو حیرانی ہو یا آپ کے پاس جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حیرانی ہو. ایسا کون سا مزید سرپرائز رہ گیا ہے جو وزیر اعظم صاحب دینے کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ایسا کون سا مزید سرپرائز رہ گیا ہے اپوزیشن کے پاس جو اپوزیشن دینے کی کوشش کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی سرپرائز رہ گیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سرپرائز ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ پھر اتحادی آخر میں یہ کہہ دیں کہ جی ابھی بھی ہم حکومت کے ساتھ ہی موجود ہیں. اس سے بڑھ کر مجھے تو کوئی سرپرائز دکھائی نہیں دے رہا, بٹ گاڈ نوز بیٹر. سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آخری دن کیا ہونے جا رہا ہے. پرسوں تک کی سچویشن جب تک سندھ ہاؤس کے لوگ سامنے آئے تھے اس وقت تو ایسا لگتا تھا, لاسٹ ویک ایسا لگتا تھا کہ حکومت کا تو اب بیڑا تر گیا ہے, حکومت کا کام ہو گیا ہے. بٹ اب ایک بار پھر سچویشن چینج ہوئی ہے. ہاں ایک اور چیز میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو مریم صاحبہ نے ایک 6 ارب کی بات کی ہے اپنے جلسے میں آج کے, جو 6 ارب روپے کے کرپشن کا جو انہوں نے الزام لگایا ہے. اب لیٹ سی کہ اس دعوے کے اندر بھی کوئی ہوا ہے یا یہ بھی صرف ہوائی بات ہی کر دی گئی ہے. جس طرح سے پچھلے دنوں مجھے یاد ہے احمد حسین دہر صاحب کل انفیکٹ میرے پروگرام میں موجود تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں اس میں بڑے پیسے مانگے جاتے ہیں. میں وزیر اعظم تک یہ شکایت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے جانے نہیں دیا گیا. اگر مریم صاحبہ نے انہی باتوں کو سنتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھا دیا ہے تب تو یہ صرف ہوائی بات ہوگی. لیکن اگر واقعی اس کے اندر کچھ نکلتا ہے اور واقعی اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا کرپشن کیس بننے جا رہا ہے یا پھر بڑا سرپرائز حکومت کے لیے ہو سکتا ہے, تو واقعی میں چاہوں گی کہ وہ جلد سے جلد سامنے آئے تاکہ پتہ چلے کہ اب گیم کس طرف جا رہا ہے. جی میر صاحب. کرن ناز صاحبہ, آپ کو پتا ہے, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے 126 دن کا دھرنا, خان صاحب ہر دن کہتے تھے میں سرپرائز دوں گا. کیا سرپرائز ہے اس دفعہ؟ آپ کو خود پتا آئینی اور قانونی آپشنز کتنے حکومت کے پاس اس وقت. آپ نے خود کہا کہ پریشر ایک ہے حکومت کے اوپر, بار بار اتحادیوں کے پاس, بار بار ایم کیو ایم کے پاس منانے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, پریشر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پریشر تو اس وقت بہت زیادہ موجود ہے. اگر پریشر نہ ہوتا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بہت سارے مواقع پر جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا, جہاں ان کو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں جاتے تھے. اب آپ کے تمام لوگ سننے والے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں. لیکن پھر اس کے بعد یہ موقع آیا کہ وزیر اعظم صاحب کو اتحادیوں کے پاس بھی بار بار جانا پڑا, ایم کیو ایم کے دفاتر بھی بار بار آنا پڑا. یہ وہی اتحادی ہیں جو شکایت کیا کرتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب لاہور آتے ہیں لیکن مل کر نہیں جاتے ہیں. یہ وہی اتحادی ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کراچی پیکج کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں اپنے اتحادیوں سے. بٹ اب وزیر اعظم صاحب کو ملنا پڑ رہا ہے, ان سے بات کرنی پڑی ہے. وہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے, ہمیں اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بٹ جب آپ اتحادیوں سے پوچھتے ہیں تو اتحادی کہتے ہیں کہ ہم لاسٹ ڈے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہواؤں کا رخ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ تو حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ سچویشن اتنی آسان ہے نہیں جتنی آسان بنانے کی کوشش کریں. بٹ یہ ضرور ہوا ہے کہ اس سارے تناظر میں عمران خان کی جو ایک پبلک میں ایک ان کا ایک کرزما تھا, جو وہ شخصیت اور مقبولیت کم ہو رہی تھی, اس چیز کو بہت زیادہ دوبارہ بڑھا دیا ہے. انہی جلسوں نے اور انہی پوزیشنز میں اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے
تو پھر میں دوبارہ وہی جلسے اور وہی، اور ایک آپ نے پچھلے دنوں جو مجھے کیوں نکالا کہ ایک ٹرم دیکھی تھی، اب نئے سرے سے عمران خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے، اور وہ آلریڈی یہ بتا چکے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح سے نکالا گیا تو وہ بیٹھیں گے نہیں آرام سے. ٹیلی لائن پہ رہیں ڈاکٹر صاحب. کرن ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کی بھی طرف سے، گورنمنٹ کی بھی طرف سے. جب تک اتحادی ان کے آپ کے ساتھ نہیں ملتے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پکچر میں، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اسپیکر جو ہے وہ 28 کو جو اپنا 27 کو جو کریں گے، 26 تو 28 ہوگا، تو 28 کو جو سیشن کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ قرارداد پیش ہوتی ہے، جس کو اسپیچ کرنی ہے اسپیچ کرے، 1 دن چلے، 2 دن چلے یا 3 دن چلے. جو جیل میں پڑے ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر کر کے پیش کیا جائے گنتی والے دن، اور گنتی کرا دیں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی کرن صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، جس طرح کی صورتحال ہے، عمران خان ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جائے، این آر او کی بات کرتے ہیں اور کرپشن کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ضرور ایک الزامات لگائے جاتے ہیں پالیٹکس کے اندر، کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر، یہ پبلک کے اندر، کہ یہ گورنمنٹ کرپٹ، یہ گورنمنٹ کرپٹ. اور خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ تینوں اسی لیے مل گئے ہیں کہ میں ان کے جو ہے نا اوپر ہاتھ ڈالا ہے، کرپشن کو روکا ہے، اور احتساب چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے، کیا کہیں؟ جا کر کریں احتساب انصاف، کسی نے روکا تو نہیں ہے. عدالتیں آزاد ہیں، ادارے بقول کے سب آزاد ہیں. بھئی آپ، یہ تو ان کا کام ہے اداروں کا، احتساب کرنا، عدالتیں چلانا، فیصلے کرنا. آپ جو ہے ریلیف دو نا عوام کو، نوکریاں دو، آپ جو 50 لاکھ گھر دو، آپ جو قیمتیں سستی کریں، آپ جو ہے سی پیک میں چیزوں کو آگے بڑھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ او آئی سی جب چل رہی تھی یہاں، تو سائملٹینیسلی گلف کی جو کنٹریز ہیں مسلمان، جس میں گلف کارپوریشن کی، وہ سب کشمیر میں، ہندوستان والے کشمیر میں بیٹھی تھی، اور اس میں 1000 ارب کی جو انویسٹمنٹ کے لیے وہاں کانفرنس تھی. ان کے فارن منسٹر یہاں تھے، انویسٹر وہاں بیٹھے تھے. جب تصویر جو کھنچتی ہے نا، اس میں ٹرکی نہیں تھا، اس میں ایران نہیں تھا، اس میں سعودی عربیہ نہیں تھا، ایک اور بھی کنٹری نہیں تھا. یہ کہتے ہیں وہ ایسا ہم نے کر دی، کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، فلسطین کا مسئلہ حل کر دیا. افغانستان کے لیے انہوں نے کانفرنس بلائی تھی. اصل بنیاد تو یہ تھی، وہ اس فوٹوگرافی میں افغانی بھی نہیں آئے تھے، جو کہ دنیا تو اس کو نہیں مانتی ہے. تو اب یہ کون سی کامیابی ہے ان کی؟ گالیاں دینا، بد زبانی سے جو ہے بات کرنا، جو نئی نسل ہے اس کو جو ہے آپ خراب کرنا، اس سے کیا ملے گا؟ 3.5 پونے 4 سال تو گزر گئے. انشاءاللہ یہ عدم اعتماد میں بھی حکومت چلی جائے گی. اور آپ نے کیا دیا؟ کیا کلچر دیا؟ گالم گلوچ، جھوٹ بولنا، یو ٹرن لینا، کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں دینا، کہنا کہ بھائی یہ فلانی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلانے کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ جو گفٹ سعودی جو حکمران تھے، انہوں نے ان کو 1 کروڑ کی گھڑی دی گفٹ طور پہ، یہ جا کر وہاں دبئی میں بیچ کر آئے. اخباروں میں آ رہا ہے، عدالتوں میں کیس چلا ہے، جو گفٹیں ملی وہ سب انہوں نے بیچ دی. یہ ہے ان کی مورلٹی. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو بڑی اہم ہے، آپ کا دور 5 سال پورا ہو، نون لیگ کا دور بھی ہو، ان کے بھی 5 سال کہے جاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی اپنا پورا کرے، ٹائم پہ الیکشن. دیکھیں، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو، پارلیمنٹ ختم ہو. یہ جو کچھ ہم کریں وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا پڑا ہے نا. اس سے تو پارلیمنٹ ختم نہیں ہوگی. اس میں اگر اس میں حکمت ہے، دانش ہے، اس میں اگر ٹالرنس ہے، اس میں سیاست ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ، والد صاحب، بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ نہیں کر سکو گے تو اس میں قصوروار آپ ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس نے اپنی پارٹی کو مینٹین نہیں کیا. اپوزیشن کو آپ چھوڑیں، ان کے اتحادی ان سے خوش نہیں ہیں، تو اس میں قصوروار کون ہے؟ جب آصف صاحب نے اسپیچ کی تھی کہ وہی چارٹر آف
इकोनॉमी पर हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई केस ख़त्म करवाना चाहते हैं। यही बात मियाँ साहब ने की थी, शहबाज शरीफ ने, उस वक्त भी इसने ये किया था। हमने तो ताउन की पूरी कोशिश की है। ये कहते हैं कि भाई ये तो केस ख़त्म करना चाहते हैं। केस बाबा तेरे हाथ में नहीं है, अदालतों के हाथ में है। आपको यही लग रहा है कि ये हुकूमत नाकाम गई है, डिलीवर नहीं कर सकती, हालात बेहतर नहीं है, वजह यह है। लेकिन बयानिया गवर्नमेंट के अवाम के अंदर तो ये बयानिया नहीं है कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर केसेस किया, इसको टारगेट किया। चलो जिसको आप कहते हैं विक्टिमाइजेशन भी हुई, आप कहते हैं उसी के तहत इनको निकाला जा रहा है कि हाँ ये नाकाम गए, ये जाए। देखें, अवाम जो है फैसला तो उसको करना है ना। अवाम तो इस बुनियाद पर करता है, ये नहीं देखता है कि आप पर केस है, मेरे पर केस है, किसी और पर। अवाम को चाहिए रिलीफ। अगर अवाम को ये रिलीफ देता है महंगाई की सूरत में, पेट्रोल कम करता है, गैस कम करता है, नौकरियां देता है, तो अवाम इसके साथ होगा। डॉक्टर साहब, आप हमेशा एक बात तस्लीम करते हैं कि हाँ सिस्टम को बचाया जाए, पार्लियामेंट को बचाया जाए, जमहूरियत को बचाया जाए, आप हमेशा ये कहते हैं, और डेमोक्रेटिक एक आपकी सोच होती है। इस टाइम अगर वो भी जैसे जलसा कर रहे हैं, जाहिर बात है वो जलसा ये है कि प्रेशर डाला जाए, बताया जाए लोग हमारे साथ हैं, उसकी वजह यही है। आपको पता है पीडीएम भी कर रही है, मौलाना के लोग भी हैं, सब कुछ हैं, ये भी हो रहा है। इससे टकराव वाली सूरत हाल, जमहूरियत को खतरा, सिस्टम को खतरा, फिर जिस तरह शेख रशीद करें 10 साल फिर आप सबको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, शेख रशीद को तो बकौल हमारे मंजूर वसान साहब के कि वो ख्वाब देखते हैं, और उन्होंने कहा कि लगता है ऐसा है कि इसको जो है यहाँ खैरपुर जेल में जाना पड़ेगा या मच्छ जेल में। तो उसकी बात छोड़ें आप। पीडीएम की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कोई तसाद हो। इसके दिमाग में शर है कि फटा हो, कोई थर्ड फोर्स आ जाए, कोई सिस्टम खराब हो जाए। इसके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। सर देखें, बयानात हर किसी की तरफ से है ना, सिर्फ कर ठीक है, वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए खान साहब को, लेकिन आपके लोग भी नीचे करते हैं ज़बान इस्तेमाल। ऐसे लोग हैं आपके पास जो हार्ड लाइनर हैं। डॉक्टर साहब, हार्ड लाइन वहां भी हैं जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह एक अपने एमएनए के लिए जिस तरह शहबाज गिल ने इस्तेमाल की। इलेक्शन, डॉक्टर साहब, अर्ली इलेक्शन के चांसेस हैं कि अर्ली इलेक्शन हो? देखें, अर्ली इलेक्शन के चांसेस डिपेंड करता है इमरान खान पर। अभी उसके हाथ में जो था पावर असेंबली डिसॉल्व का, वो ख़त्म हो चुका है। अर्ली इलेक्शन उस सूरत में हो सकते हैं कि भाई अगर हम जीतते हैं, कुछ चीज़ें हमें तरमीम करनी है, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, सबको, अपोजिशन को, उस तरमीम करने के बाद पहले 4-6 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। इस सूरत में हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर हम आते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ तरमीमें करेंगे, ये सब करा कर फिर इलेक्शन होंगे, तो उसको 6-7 महीने तो लगेंगे। डॉक्टर साहब, आप एहतसाब करते हैं, एक तनकीद करते हैं और हिसाब मांगते हैं इमरान खान से 3.5 साल का। ये 14-15 साल से आप सिंध में बैठे हैं, जो यहाँ की गवर्नेंस है, जो यहाँ की सूरत हाल है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, रोड की सूरत हाल आपके पास है। मैं अब रिसेंटली सखर की तरफ मैंने दौरा किया है, वहां तो बड़े बुरे हालात हैं। कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई रोड नहीं है। 14 साल से 18th अमेंडमेंट में सारे पावर्स आपके पास हैं। आपने तो यहां अगर देखा जाए तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखें, हमने कोशिश की है, रोड, रास्ते, हॉस्पिटल्स, दीगर चीज़ें आवाम को दी है। हम ये नहीं कहते कि 100% हमने कोई पेरिस बना दिया है, वो कराची से लेकर कश्मीर तक। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रूटफुल अकाउंटेबिलिटी, हमें पसंद करना न पसंद करना, ये तो लोग करेंगे ना। ये कोई मीडिया नहीं करेगा, ये कोई अदालतें नहीं करेंगी, ये कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं करेगी, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, आवाम करेगी। यानी डॉक्टर साहब, मैं यहां आपको थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, हमें कोई कहे नहीं, इदारा इदारा पूछे नहीं, हम इलेक्शन में जाएंगे 5 साल, अवाम वोट के थ्रू करे। सर फिर ये इदारे किस लिए हैं?
یہ سارے ادارے جو اداروں ہیں، کو ہم نے عدالتیں کس لیے ہیں سر؟ عدالتوں کو اداروں کو جو سسٹم چلتا ہے، ایف پی آر ہے، ایف آئی اے ہے، کورٹس ہیں، اس کو ہم نے روکا تو نہیں ہے. اینٹی کرپشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایماندارن بتائیں، نیب کے اوپر آپ کو اعتماد ہے؟ نہیں، نیب تو بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے وچ نا، اینڈ کیا آپ نے ہے؟ کیوں نہیں ختم کی نون لیگوں؟ آپ نے نہیں تو اتنی 18th امینڈمنٹ کی، اس کو ختم کرنا چاہیے؟ بس وہ غلطی ہے نا. ہاں آپ کو ایف آئی اے کے اوپر اعتماد ہے؟ بالکل ہے. اعتماد ہے، وہ جس طرح کرے کیا بھی کرے آپ کو یہ پورا اعتماد؟ دیکھیں ادارے ہیں، دیکھیں جو نیب ہے اس کو پرویز مشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، اپنے اوپوننٹ کو استعمال کیا گیا. وہ تو اس لیے باقی جو ادارے ہیں بالکل ہمیں اعتماد ہے، اس میں جو ہے سسٹم ہے، لاز ہیں، چلے. ہمیں تو کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ احساب نہیں چاہتی اپنے لوگوں کا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. اگر ان سے پوچھیں کہ ملک کے اندر گورننس نہیں، کہتے ہیں میں ایماندار ہوں. اور لوگوں کو مہنگائی بڑھتی ہے، کہتے ہیں لوگ گھبرائیں نہیں. عمران خان صرف کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میری ٹیم ایماندار نہیں. لیکن یہ تاثر دینا کہ میں صرف ایماندار ہوں، اس طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا کوئی کرپٹ نہیں ہے، بیوروکریسی کے اندر کوئی کرپٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صحیح ہے؟ یہ تو فاشسٹ جو بھی ہوتے ہیں مینٹلٹی یا فاشسٹ سوچ ہوتی ہے، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی میں ایماندار ہوں. ہٹلر کہتا تھا کہ میرے جیسا عظیم آدمی کوئی ہے ہی نہیں، ہماری جو سفید نسل بہت اچھی ہے، آریہ نسل بہترین ہے، باقی جو بھی نسل ہے وہ بیکار ہے. یہ بھی اسی طرح کی سوچ ہے عمران خان کی. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں محترم جناب سینئر قانون دان ہیں، پی ایم ایل این کے لیے معروف لیڈر ہیں، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب. میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے شو میں. ہلو سر آواز آ رہی ہے یاسین صاحب؟ آواز کم کرنا جلدی سے. یاسین صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر. سر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اب پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی؟ آپ کو یہ یقین ہے، پکچر کلیئر ہے کہ سب ووٹ کاسٹ کریں گے اور سب کا ووٹ گنا جائے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، یہ تو بالکل کلیئر قانون ہے کہ ہر آدمی کو ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار ہے. اور آئین کا آرٹیکل 63(1) میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اب تو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ووٹ دینا ہے اور وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا ہر حالت میں. تو ظاہر ہے کہ آئینی طریقے سے کوئی آدمی اگر پارٹی ڈسپلن کے خلاف جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار تو بالکل الگ ہے کہ پارٹی چیف بعد میں جو ہے نا اپنا اسپیکر کو بھیجے اور اسپیکر پھر الیکشن کمیشن کو بھیجے. وہ تو قانون اپنی جگہ موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا کسی کو اس طرح سے ووٹ ڈالنے سے روک جائے. اس کا لیگل رائٹ ہے. اور ایک بات میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ووٹ ہمارا ہے، تو وہ آزاد امیدوار جو خود الیکشن لڑ کے بعد میں پارٹی کے اندر آئے، وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے. نمبر 2، ہر آدمی کو ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا اختیار ہے. اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف ایسوسیشن ہے، یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ حکومت ابھی بھی باقاعدہ فرسٹ ٹائم ایکٹیو ہو کے ابھی جو ہے نا پرویز الہی صاحب سے کل 2 بجے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح صورتحال دیکھیں اتنی آسان نہیں رہی گورنمنٹ کے لیے. اور گورنمنٹ کے لیے آپ بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا موجودہ پرائم منسٹر جو ہے نا اپنی اکثریت کو بیٹھے ہیں. اور 14-15 سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں اس وقت اب بغاوت کر چکے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں، چونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اسپیکر کو قانون اور آئین کے مطابق پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے. اور آج اسپیکر نے بھی کہا کہ میں آئین کے مطابق الیکشن ووٹ ہم لوگ کانفیڈنس کا جو موو ہے اس کو پراپر وے میں کنڈکٹ کروں گا. لیکن ابھی بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ منڈے کو کیا صورتحال بنتی ہے، یہ مزید ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں یا امیڈیٹلی فیصلہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی اس میں عوام نہیں ہے. صحیح. اور عوام نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے ان کا گیم نکل چکا ہے. پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کو بیٹھے ہیں.
اور سر کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، ان کو یقین نہیں ہے اسپیکر کے اوپر؟ دیکھیں اسپیکر کا جو کنڈکٹ ہے، کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا، میں نے کہا تھا کہ اسپیکر کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کا، لیکن اسپیکر کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نبھا نہیں رہے. وہ یوں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ہے نا وہ ایک ذاتی ملازم کی حیثیت سے کنڈکٹ کر رہے ہیں. اسپیکر کو اگر تاریخ میں اپنے نام کو صحیح الفاظوں میں لکھوانا ہے تو اسپیکر کو اپنے آئینی فرائض پورے انجام دینے پڑیں گے. اور اگر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرتا ہے اسپیکر تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ کا بھی وقار خراب ہوگا. اسپیکر کا تو کوئی میرے نزدیک کیریئر نہیں رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر آئین سے ہٹ کر کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھائے گا. ان کو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے. بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ کی سر، آپ کی بڑی مہربانی. سر صاحب، جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، جمہوریت چلتی رہے، سسٹم چلتا رہے، اور جو بھی ہو آئینی طریقہ ہو، اور ہر کسی کو حق ہے کہ ووٹ استعمال کرے، اور یہ کوشش کی جائے کہ ایک تصادم نہ ہو، سسٹم چلے، جمہوریت چلے. اسی کے ساتھ ہی اجازت.